احتیاط. لاسٹ ایئر بھی میری آپ سے اس حوالے سے گفتگو رہی تھی. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت یعنی چھوٹے سے لے کے بڑا پورا بزرگ تک سوشل میڈیا موبائل میں لگے ہیں. ایک زمانہ تھا جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو جب ہمیں پہلا روزہ رکھنے کی ترغیب دی جاتی تھی تو یہ سب بتائی جاتی تھی باتیں. کچھ سالوں سے یہ تو بالکل ہی مسنگ ہے. ساتھ میں ایک چیز اور مسنگ ہو گئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس طرح آپ نے کہا نا ہم نے عبادت کرنی ہے, گھر میں کیوں نہ کر لیں. وہ موبائل تھوڑی دیر کے لیے رکھا, جا نماز پہ نمازیں پڑھیں, اس کے بعد وہ پورا ہو گیا. اچھا, مسجد میں جانے کا ایک ذوق و شوق ہوتا تھا, آج وہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند سالوں سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کم, یہ سازش ہے یا ہماری جو ہے کوتاہی؟ میں اتنا جانتا ہوں گناہوں کے دو محرک یعنی جو آپ سے گناہ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک شیطان ہے, ایک میرا نفس ہے. نفس سے مطلب میرے اندر وہ حادثہ, وہ حس جو مجھے کسی چیز کی طرف مائل کرتی ہے, لگاتی ہے. شیطان کو قید کر دیا گیا, زنجیروں میں جکڑ دیا گیا, آسانی کر دی کہ اب تم پہچان لو کہ کتنے گناہ تم شیطان کی وجہ سے کر رہے تھے, کتنے اپنے نفس کی وجہ سے. مجھے یہ بتائیں, مجھے اگر پرہیز کرنا ہو, ڈاکٹر مجھے کہہ دے, حالانکہ حلال چیز ہے, چینی, شوگر کہتے ہیں, یہ تمہارے لیے زہر ہے, چکنائی, فیٹ, وہ کہہ دے, ہم مان لیتے ہیں, ایسی پرہیز کرتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں, اس سے رک جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم یہی چیز ایمان کے معاملے میں نہیں کرتے؟ جسم کے معاملے میں احتیاط کر لی, ایمان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ حجت تلاش کر لی. اچھا, میں اگر ٹیلی فون جو آج کل عام ہو گیا, اس میں سوشل میڈیا, طرح طرح کی ایپس آ گئیں, کتنی چیزیں دے دی ہیں, میں کیوں نہیں سمجھ رہا کہ یہ مجھے اللہ سے دور کرنے کے لیے ہے؟ یہ ایک گیم ہے, ایک سازش ہے, ایک پلاننگ ہے کہ میرا زیادہ وقت, اب دیکھیں کاغذ اور قلم کا استعمال ختم ہوتا جا رہا ہے یا نہیں, کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں یا نہیں. قرآن بھی اب آپ ٹیلی فون پہ پڑھنا چاہتے ہیں, حالانکہ اس کی ریڈیشن ہے, اس کے کتنے اور اثرات ہیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں. الٹیمیٹلی اس میں ایک ایڈ بھی آ جاتا ہے پھر ساتھ. جی, جو کچھ اس میں دوسری چیزیں آ رہی ہیں, آپ ان سب کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مجرم بھی نہیں سمجھ رہے اور آپ اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے. یہ احساس مٹانے کے لیے اس سوشل میڈیا نے بہت کردار ادا کیا ہے کہ آپ کے اندر سے حیا, شرم, غیرت, ایمان, گناہ کا احساس ختم کرنے میں بہت کچھ کیا. اور بچے کو بھی آپ وہ لگا دیا ہے. ماں بچے کو کارٹون کیوں لگا کے دیتی ہے کہ یہ اس میں لگا رہے, میں کام کر لوں. وہ کارٹون اس کے ذہن کو کیا کر رہا ہے, اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے. آپ کے ہاں ایڈ آ رہے ہیں, ان میں کیا میسج دیا جا رہا ہے اگر آپ غور کریں تو ہم لوگ عادی ہوتے جا رہے ہیں اور بلا یعنی اس کو سوچے سمجھے اس طرح اپنا رہے ہیں کہ وہ زندگی کا حصہ ہو گیا. وہ جیسے ایک بچے نے ماں سے پوچھا تھا, ماں تڑپنا کس کو کہتے ہیں, تڑپ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے وائی فائی کا سوئچ آف کر دیا. کیا بات ہے, یہ دیکھ لیں, لیونگ ایگزامپل دے دی اس نے اس کو بتا دیا. بالکل. اب 4 آدمی بیٹھے ہیں, گھر والے بیٹھے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے بھی فون پر ہیں. آنے والا آپ سے یہ نہیں کہتا کہ پانی پلا دو, واش روم بتا دو, کہتا پاس ورڈ بتا دو. کیا ہو گیا؟ اخلاقیات کا کیا عالم. آپ تو معیشت کے حوالے سے ڈیفالٹ اور دیوالیہ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں, ہم اخلاقی طور پر, ایمانی طور پر دیوالیہ ہو رہے ہیں. مسجدوں کی جگہ گھروں میں تراویح کر لو, بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے اب تو. 10 5 دن کی کر لو, 4 دن کی کر لو. مسجد سے روکنے کا پروگرام ہے یا نہیں ہے یہ ایک طرح سے؟ دوسری بات یہ کہ یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے, جبکہ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا زیادہ. تو بجائے اس کے کہ میں اس میں زیادہ محنت کرتا, میں اس میں اور لیزی ہو رہا ہوں. 5 روزہ 10 روزہ میں تو آپ تراویح تو ہر روزے کے ساتھ ہے. بالکل. اچھا, تاجر اگر چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ دیر تک دکانیں کھولنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک جگہ قرآن پورا سننے کے لیے کم دنوں میں سن لیا, کہ شروع کے دنوں میں اتنا رش نہیں ہے
3 रोज़ा 5 रोज़ा 6 रोज़ा तरावी कर ली और एक जगह कुरान सुन लिया। खत्म कुरान। अब उसके बाद अपनी सहूलत के साथ जहाँ मौका मिले पढ़ लें, घर में पढ़ लें जमात के साथ, लेकिन वो समझते हैं इतना पढ़ लिया बस हो गया। जबकि अच्छा, ऐसा नहीं कुछ कोरोना ने बेकार कर दिया, कोरोना ने मस्जिद से छुड़वाया था, फिर 10 तरावी की खबरें आ गई कि 10 तरावियाँ पढ़ लें तो वो भी चल जाता है। लोगों ने इस तरह उसको कम पे राजी होना शुरू होगा। ईजी ले लिया कि ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। हालांकि दीन की किसी चीज़ को हल्का समझना आपको कुफ्र तक ले जाता है। बिल्कुल। हम तो एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद इसी पे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इसके हवाले से बहुत से सवालात नए नए अभी ताज़े सोशल मीडिया पे आए। नाज़रीन किराम, एक चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद आएंगे तो हालात हाज़िरा में जो रमज़ान मुबारक के हवाले से सवालात उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे या आपके जहनों में, उसके जवाब लेंगे अलामा साहब से। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।